عباس ڈسٹنگوش پروفیسر ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے نیئر ایسٹ ساؤتھ ایشیا اسٹریٹجک اسٹڈیز سینٹر، جو کہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی واشنگٹن ڈی سی میں واقع ہے. اور آپ کی 2 کتابیں ہیں، اور تیسری کا بھی ہم ذکر کریں گے. 2 جو کتابیں ہیں وہ ہے طالبان، دا طالبان ریوائول اینڈ پاکستان ڈرفٹ انٹو ایکسٹریمزم. مگر ہمارے موضوع سے متعلق جن کی کتاب ہے، جس کی وجہ سے پھر ہم نے ان سے درخواست کی، وہ ان کی حالیہ کتاب ہے، پچھلے سال ہی آئی ہے، ییل یونیورسٹی پریس نے چھاپی ہے، دا پروفیٹس ایئر، دا لائف آف علی ابن ابی طالب. اور اس کے بہت ہی عمدہ ریویو ہیں. چند صفحے میں نے ہی پڑھے ہیں تو میں تو کافی حیران ہی ہو گیا کہ آج کل جب اکیڈیمیا سے جو کتابیں آتی ہیں وہ خیر ان سے بالکل فرق ہے، کہ اس میں ایک جذبہ بھی نظر آتا ہے جو کہ عموماً اکیڈیمیا میں نہیں، اجازت ہی نہیں ہوتی کہ آپ بڑی کولڈلی لکھا جاتا ہے. تو مجھے بڑی ریڈیبل بھی معلوم دی، اور ظاہر ہے اسکالر تو ہے ہی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس میں ان کا اپنا بھی جو ہے نا لگاؤ سبجیکٹ سے وہ نظر آ رہا ہے. کتابیں ایسی ہی ہونی چاہیے، اب ویسٹ کو اب جاگ دینا چاہیے. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے. تو اور آج کا جو ڈاکٹر صاحب اسی حوالے سے سیرت مولا علی کی سیرت کے حوالے سے، سیرت پاک کے حوالے سے گفتگو کریں گے. بسم اللہ، اب جیسے آپ چاہے اس طرح سے آپ اس کو بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں واقعتاً دل کی گہرائی سے آپ کا بہت احسان مند اور شکر گزار ہوں. ادارہ آپ کا بہت بڑا ہے، اس لیے کہ جن آئیڈیاز کے ساتھ اور جن باتوں کے ساتھ آپ نے اپنا تعلق جوڑا ہے وہ باتیں بہت بڑی ہیں. اور میں حقیقتاً آپ کو بتا رہا ہوں، میں چند دن پہلے جب آپ کا پیغام آیا، میں آپ کی ویب سائٹ دیکھی میں نے ہست و نیست، اور وہ ایک تو ماشاءاللہ کتنی خوبصورت ویب سائٹ ہے، اور کس خوبصورت انداز سے آپ نے اپنے مشن کو اور گول کو بیان کیا ہے. اور یہ اس لیے اور بھی زیادہ اہم ہے کہ اس طرح کی باتیں جو لاہور کی تاریخ میں، جو بر صغیر پاک و ہند کی ٹریڈیشن میں رچی بسی تھیں، وہ باتیں اب سننے کو کم ملتی ہیں، اور اس وجہ سے ان کی انتہائی ضرورت ہے. میں تو آپ کی صرف ویب سائٹ مجھے اتنی خوبصورت لگی، میں بہت سے لوگوں سے اس کا تعارف کرا چکا ہوں. میرے ایک بڑے عزیز دوست ہیں، وہ بھی آپ کی آرگنائزیشنز میں والنٹیئر کرتے رہے، فہد کاظمی، وہ بھی بڑے زبردست لفظوں میں انہوں نے 1-2 مرتبہ جب میں نے نام سنا آپ کا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے ذکر کیا تھا، تو انہوں نے ذکر ہمیشہ بڑے خوبصورت انداز سے، تو میں متعارف تھوڑا سا تھا، لیکن ویب سائٹ اب دیکھی اور کچھ آپ کی ویڈیوز بھی دیکھی، تو میں شکر گزار احسان مند ہوں. یہ موضوع ایسا ہے کہ جس کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن میں کتاب کے حوالے سے اور 2-3 باتیں جو میں ابھی سن رہا تھا، اور مجھے اپنے پر یہ افسوس ہوا کہ میں جلدی سائن ان نہیں کر سکا، تو میں نے جو آخری 15 منٹ میں باتیں سنی، جو 2-3 باتیں تھیں، ان سے مجھے کچھ باتیں ذہن میں آئیں مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے، تو وہ میں پیش کرتا ہوں، اس سے آغاز کرتا ہوں، اور پھر کتاب کے بارے میں. اور میری خواہش ہوگی کہ میں تقریباً آدھا گھنٹہ بات کروں، اور پھر کچھ سوال و جواب ہم سے بات کو آگے لے کر چلیں. تو پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جو ٹائٹل رکھا اپنی اس سیمینار کا اور سیٹنگز کا، وہ باب العلم کے حوالے سے گیٹ وے آف نالج، وہی تعارف حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت علی علیہ السلام سے ہے. اس سے بڑی کیا گارنٹی اور اس سے بڑی کیا سند ہوگی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ. اور میں چاہتا ہوں کہ ایک لمحے کے لیے آپ ہم سننے والے اس کانٹیکسٹ میں جائیں کہ یہ وہ نبی ہیں جن کے لیے قرآن حکم کر رہا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ان کی جو پرائم آئیڈینٹی ہے کائنات کے لیے، بے شمار آئیڈینٹیز میں سے وہ سب سے اہم ہے رحمت، کہ وہ کائنات کے لیے، عالمین کے لیے رحمت ہے. اور لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ کون سی عالمین ہے، تو وہ ہمیں بتایا جاتا ہے. وہ مجھے ایک بہت بڑے خطیب تھے، عالم گزرے، رحمت کرے اللہ، طالب جوہری صاحب، وہ صحیح کہتے تھے کہ اگر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کو سمجھنا ہے تو آپ سمجھ لیں. کہاں سے سمجھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے، جہاں جہاں کا رب وہ ہے
رب العالمین وہاں کے لیے رحمت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو وہ نبی جب اپنے آگے آئیڈینٹی کو چلا رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں شہر علم ہوں. کیوں؟ یہ رحمت اور علم کا کیا تعلق ہے؟ میں یہ ایک سوال ہے جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ سمجھ آتا ہے کہ اس رحمت سے علم کا جو سفر ہے، جو عام طور پہ حقیقت میں دو لفظوں کو ہم نہیں ملا پاتے، وہ سارا سلسلہ ظرف کا ہے. جو اقبال کہتے تھے نا کہ کمال عشق کیا ہے، وہ ظرف حیدر ہے. تو یہ بات میں یہاں پر چھوڑتا ہوں، اس پہ انشاءاللہ مزید میں نے تو اس لیے کی کہ میرے ذہن میں سوال ہے جو میری سمجھ آئی. آپ کے تیمور صاحب اور باقی میں آپ کی دیکھتا رہا ہوں ویڈیوز اور آڈیوز، یقیناً آپ اس پہ بھی کبھی بات کریں گے اور ہمیں اس پہ مزید علم حاصل ہوگا. تو یہ بات اس کو میں منسلک کر رہا ہوں جو پہلے بڑی خوبصورت بات کی جا رہی تھی. اور بھی مجھے چند شیز یاد ہے. میں اپنی پوری کتاب کا اگر خلاصہ کرنا چاہوں اور اس بات پہ میں آؤں گا کہ کیوں لکھی اور کیسی ضرورت ہے ویسٹ میں بھی کتابوں کے لکھنے کی اور ہمارے ہاں ہماری ٹریڈیشنز میں لکھنے کی. اس کتاب کی خاطر میں نے بڑی دنیا میں پھرا. کوئی اس میں مبالغہ نہیں ہوگا اگر میں کہوں کہ کم از کم میں ایک ڈزن ٹائمز I had to be in نجف، سعودی عربیہ، ایران بھی پہلے جانے کا اتفاق ہوا، سینٹرل ایشیا بھی. ہم جہاں اسلام موجود ہے آپ حیران ہوں گے. اور جہاں یہ نہیں کہ کوئی کسی خاص مسلک سے تعلق رکھنے والوں کی ضرورت ہے، جہاں کسی فقیر نے، کسی صوفی نے قدم رکھا ہے وہاں علی کا نام جو ہے وہ ثبت ہے. لیکن مجھے جو شعر یاد آیا پرانی بات سے متصل کرتے ہوئے اور اسی بات میں رہتے ہوئے، کیونکہ مین فوکس اسی سے بات لے کے چلتے ہیں شہر علم سے. وہ افتخار عارف کہتے ہیں کہ میرا شرف کہ تو مجھے جواز افتخار دے، فقیر شہر علم ہوں زکوٰۃ اعتبار دے. تو یہ جو علم کی کا کانٹیکسٹ ہے، اس سے میں بات کا آغاز کرنا چاہتا تھا کہ یہ ایک سورس تو ہم جانتے ہیں کہ حضور اکرم کی ذات تھی. سب صحابہ کرام، سب عظیم المرتبت شخصیات جو ان کے ارد گرد تھیں، جو سب ہمارے لیے بہت باعث عزت ہیں، وہ سب موجود تھے. لیکن یہ کیا علی کا ایسا ظرف تھا کہ انہوں نے کہا دروازہ یہ ہے. دروازہ جو میں پرانا کانٹیکسٹ عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ آپ وہ پرانے دور میں چلے جائیں، یہاں ایک جو شہر ہے وہ قلعہ نما، اور شہر کے جو ہے اس کا مین دروازہ ایک ہی ہے. آپ نے اس علم سے نسبت رکھنی ہے تو اس دروازے سے جائے بغیر آپ شہر میں داخل نہیں ہو سکتے لیگلی یا لیجیٹیمیٹلی. ویسے شاید داخل ہو جائیں کہیں سے، کوئی تہخانہ ہو، کچھ ہو، کوئی سرنگ ہو، لیکن جو لیجیٹیمیٹ طریقہ ہے اس نسبت پہ جانے کا وہ مین دروازہ ہے. اس تک نہیں جائیں گے، اس در تک تو آپ وہ لیجیٹیمیٹلی اس ٹریڈیشن سے منسلک نہیں ہوں گے. تو ایک روایت اور جس کا میں نے کتاب میں ڈیٹیل ذکر کیا جو مجھے ملتی ہے، پھر اس کے بعد میں وہ ظرف والی بات پہ آنا چاہوں گا کہ علم کا تعلق ظرف سے کیا ہے. کہ ہمیں اہم ترین جو ہماری اسلامی کتابیں ہیں ان میں ملتی ہے ٹریڈیشن کہ آخری وقت میں حضور اکرم کی ذات کے رحلت سے پہلے جب وہ پردہ کرنے لگے تو حضرت علی علیہ السلام ان کے قریب بیٹھے تھے، انہوں نے ان کو بلایا اور بہت کچھ دیر وہ ان سے کان میں کچھ کہتے رہے. تو بعد میں لوگوں نے، وہ تو اس وقت نہیں تھا، سب لوگ ایک ٹریجک ماحول تھا حضور کی رحلت کے بعد، لیکن بعد میں لوگوں نے پوچھا ان سے کہ وہ آخری وقت میں آپ سے کیا کہہ رہے تھے. ہمیں یہ پتہ ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ ایک تو انہوں نے اپنی عقیق کی انگوٹھی جو حضور اکرم پہنتے تھے. ہم تو کیونکہ اب وکٹمز ہو گئے ہیں مسلمان اپنے اپنے مسلکوں کے، تو بعض جو کامن ٹریڈیشنز ہیں وہ ہم سب کو بھول گئی ہیں. یہ عقیق کی انگوٹھی لوگ پہنتے ہیں، تو کبھی میں بھی پہنتا ہوں انگوٹھی، لوگ پوچھتے ہیں اچھا یہ عقیق کی آپ نے کیوں پہنی ہے؟ وہ سوال کے اندر کچھ اور بات مضمر ہوتی ہے، وہ بات پوچھنا کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں، جو سوال یہ بناتے ہیں. عقیق کی انگوٹھی اپنی اس دوسری انگلی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے. جو عقیق کی انگوٹھی حضرت علی پہنتے تھے وہ نبی کی دی ہوئی انگوٹھی تھی. یہ ٹریڈیشن جو عقیق کی انگوٹھی پہنتا ہے اس کا تعلق نبی سے ہے. تو ایک تو انگوٹھی دی. دوسری بات انہوں نے ان سے کہی کہ جب بعد میں پوچھا گیا تو حضرت علی اب بتا نہیں سکتے تھے، وہ کوئی ایسی راز کی بات تھی جو ہم ابھی سن رہے تھے پہلے کہ وہ کیا راز ہیں. وہ راز اس لیے اوپن نہیں ہوتے کہ وہ سب راز سامنے رکھ دیے جائیں تو سمجھنے والے. ایک فقیر سے میں نے ایک دفعہ پوچھا، انہوں نے کہا لوگ پاگل ہو جائیں اگر ان کو سمجھ نہ آئے. یہ سٹیجز اس لیے ہیں، قرآن کے بھی ہم کہتے ہیں نا 7 لیئرز آف انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ فقیری کی، صوفیاء کرام کی کیسی ٹریڈیشن ہوتی ہے. مجھے بات دوسری طرف جا رہی ہے، میں ڈسٹریکٹ نہیں ہونا چاہتا، پر وہ کسی فقیر کے پاس میں کسی نے مجھے بھیجا لاہور کے قریب، ان کے پاس سے بڑے سال جاتا رہا، تو جن دوست نے تعارف کرایا میں نے کہا شاہ جی کو 2 سال تو جا رہے ہیں، کوئی گل نہیں کی تھی. انہوں نے کہا قبلہ پہلے 2 سال جائیں، ابھی صرف
جانا ہے ابھی، جس دن تک وہ آپ کو کچھ پڑھا رہے ہیں، جب آپ اس قابل ہوں گے تو وہ اگلی بات کریں گے آپ سے. تو اب علی علیہ السلام کیسے بات کر دیتے فوراً ہر ایک کے سامنے، حالانکہ وہ سب لوگ جنہوں نے پوچھا ہوگا سبھی صحابی ہوں گے، بڑے عہدوں والے ہوں گے، مرتبے والے ہوں گے. انہوں نے صرف ایک جملہ کہا. انہوں نے کہا مجھے حضور اکرم نے کوئی ایسی بات کہی ہے جس سے میرے لیے علم کے 100 دروازے کھل گئے ہیں. ان 100 دروازوں سے مزید 100 دروازے کھل گئے. ان دروازوں سے مزید 100 دروازے کھل گئے. بس اس سے آگے انہوں نے بات نہیں کی. اب وہ کیا دروازے ہیں؟ یہ وہی دروازے ہیں جو اولیاء کرام ہمیں اور صوفیاء کرام اور فقیر ہمیں ان دروازوں تک لانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آگے آگے چلیں. جیسے جیسے دروازہ ایک کھلے گا آگے کھلتا چلا جائے گا. تو یہ بات میرے ذہن میں فوراً آئی. اب مولا کا تعارف کرانا اور یہ مقصد تھا کتاب میں. ایک تعارف کا ذکر میں ہلکا سا اور کرتا ہوں، پھر میں کتاب پہ تھوڑی سی بات کروں گا. آپ کی آرگنائزیشن نے اور آپ کے تعارف نے اور آپ کی محبت نے مجھے ایک ایسا انرجائز کر دیا ہے کہ باتیں میں نے کچھ اور لکھی ہوئی ہیں پر میں کر کچھ اور رہا ہوں. ایک تعارف تو یہ ہے جو سورہ یاسین میں 12ویں آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. جو فقیری سلسلے سے وہ اس آیت کے معجزوں کو جانتے ہیں، لیکن جب یہ سورہ یاسین کی تفسیر حضور اکرم فرما رہے تھے تو ان کے سامنے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے. ان دونوں نے ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ امام مبین کیا ہے؟ تو اتفاق تھا اس کا کہ حضرت علی علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے، سامنے سے آ رہے تھے. تو حضور نے کہا کہ یہ ہے امام المبین، یہ ہماری مین ٹریڈیشنز میں لکھا ہے، اس میں کسی مسلک کی بات نہیں ہے. اور جو یہ بڑی اہم ترین آئیڈینٹی ہے اس کے یعنی راوی اور ٹریڈیشن اس کی جو اوتھینٹسٹی ہے وہ ان ناموں سے جڑی ہے. جو دو نام میں نے عظیم شخصیات کے لیے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر. اسی طرح ایک اور بھی بڑی اہم، جب وہ حضرت علی کی جوتی حضور اکرم کی وہ گانٹ رہے تھے، تب بھی جو سوال کیا گیا تو نبی نے جب کہا کہ میں تبلیغ کر رہا ہوں، میرے بعد کو تعویل کرنے کا سلسلہ ہوگا، تو حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ جی یہ تعویل کون کرے گا؟ وہ بھی سامنے حضرت علی کھڑے تھے، انہوں نے کہا یہ کریں گے. ایک تو یہ تعارف کے سلسلے ہیں. اب دوسرے تعارف کے سلسلے میں ایک بالکل جمپ کرتا ہوں اس ڈیوائن ایکسلنس زون سے جو ان ہستیوں کے ناموں سے منسلک ہے اور موجودہ ہستیوں سے، اور اپنی کتاب کی انسپریشن کی طرف آتا ہوں. مجھے یاد ہے کہ میں لاہور میں پلا بڑا ہوں، گورنمنٹ کالج لاہور میں، اور لاہور سے ہی میری ساری نسبت. ابھی بھی میں دنیا میں کہیں ہوں، میرا گھر لاہور ہی ہے. تو یہ ایک ایڈیشنل ریزن ہے آپ سے اس بات میں ایک انرجی حاصل کرنے کا. کسی ایک دفعہ اسی طرح کیونکہ شوق تھا ان دا سرچ آف ٹروتھ، یہ فقیروں صوفیاء کے پاس جانے کا. اور یہ لاہور میں اور پنجاب میں تو بہت درگاہیں ہیں، ایسی بھی ہیں جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو بھی آہستہ آہستہ پتہ چلیں گی. ایک کسی زندہ فقیر بزرگ کے پاس گئے، ہم مجذوب تھے. تو میں جن کے ساتھ گیا وہ خود صاحب علم تھے. وہ ان سے پوچھ رہے تھے کہ میں تم سے صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ تم کیا پڑھتے ہو. یہ اب فقیروں کی آخر آپس کی کنورسیشن تھی جو میری سمجھ سے بالاتر تھی. مجھے صرف ایک بات سمجھ آئی، جو سننے والے نے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو تم مجھ سے پوچھنے آئے ہو، میرے پاس صرف ایک لفظ ہے. میں اسی لفظ کا ورد کر رہا ہوں 40 سال سے. اور وہ بڑے اولو العزم فقیر تھے اور صوفی تھے. انہوں نے کہا میرے پاس صرف ایک لفظ ہے، میرے پاس ہے علی ولی ولی علی. انہوں نے کہا میرا اس کے علاوہ کوئی ورد نہیں ہے، میرے پاس کوئی معجزہ نہیں، میں کوئی کسی اور چیز کا عامل نہیں ہوں، میں صرف پڑھتا ہوں علی ولی ولی علی. اب یہ اس کا مطلب نہیں کہ جو سنے وہ پڑھنا شروع کر دے، لیکن یعنی جو فقیر ہیں ان کا ٹریڈیشن جو عام لوگوں کے دل میں. یہ میرا سوال ہے دوسرا. پہلا تو علم کی نسبت سے ان کا تھا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. دوسرا یہ کہ یہ جس کا ربط اور تعلق علی سے ہے، وہ تعلق اور ربط عشق کا ربط ہے. ایک تو جو جن کا ایشوز ہیں، پرابلم ہیں، ان کی جن کے دل میں داغ ہے، ان کو ایک سائڈ پہ رکھ کر دیتے ہیں. ہم صرف ان کی تعریف جاننا چاہیں گے، ہمیں خود دوسروں کی تعریف سمجھ آ جائے گی. سب کی اپنی تعریف ہم سمجھیں کہ جس کی نسبت ہے، اس نسبت میں ایک جو یہ ایک رومانٹسزم ہے میں کہوں گا، یا ایک پوئٹری ہے، ایک شاعری ہے اس محبت میں. اس محبت میں فدا ہو جانا ہے، اس ولایت کی خوشبو میں رچ بس جانا ہے. یہ اس کا سورس کیا ہے؟ یہ کیا وجہ ہے؟ شعراء کو اٹھا لی میں نے کتاب میں اپنے چننے شروع جب کیے. میرا کیونکہ ظاہر زبان اردو اور پنجابی ہے تو میں سب سے پہلے شعراء کو دیکھا. آپ کسی بڑے شاعر کو دیکھ لیں،
غالب کا ہی پہلا شعر دیکھ لیں، وہ تو آپ پڑھ کے جو صاحب شریعت ہے وہ کہیں گے یہ تو کفر ہے، وہ کہتے تھے میں تو بندہ علی ہوں، یہ غالب کا شعر ہے۔ اب غالب کسی اور مسلک سے ہمیں نہیں پتا، لیکن ہمیں غالب کا مسلک یہ پتا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں بندہ علی ہوں۔ اب اس کا آپ ترجمہ کرنا شروع کر دیں۔ یا میر درد ہیں، جس بڑے شاعر کو دیکھیں گے اردو زبان میں، ایک ڈاکٹر عزرا رضا ہیں، بڑے مشہور اسکالر ہیں، ویسے تو وہ یعنی میڈیکل ڈاکٹر ہیں، بہت زبردست کینسر پہ کام کر رہی ہیں، اس لیے ان کی بڑی مشہور کتاب بھی ہے، لیکن وہ بہت سا کام اس حوالے سے بھی کرتی ہیں۔ مجھے ان کی یہ بات کرتے ہوئے یاد آ گئی کہ مولا علی کی نسبت سے ان کی کتاب بھی ہے، ایک سلیری صاحبہ کی بیٹی تھی، ان کے ساتھ غالب کے اوپر اور شاعری پہ، وہ کہتی ہیں کوئی شاعر جو اردو کا ہے وہ بڑا شاعر بن ہی نہیں سکا جب تک اس نے علی کی مداح نہیں کی۔ اور یہ سارے شاعر وہ جو تھے وہ سیکولر والوں کی بات ہو رہی، ابھی یہ صوفیانہ شاعری کی بات نہیں ہو رہی، جو سیکولر ٹریڈیشن میں بھی ہیں وہ جب علی کی مداح کریں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ کس انداز سے بات کر رہے ہیں۔ وقت کی کمی کی وجہ سے میں وہ شعر اگر سنا شروع ہو گیا، وہ کتاب میں نے رکھی ہے سامنے، لیکن وہ پھر میں رکوں گا نہیں، تو میں اس کو ابھی آئندہ کے لیے کبھی بات کو چھوڑتا ہوں۔ لیکن اس سے میں ایک تعارف کتاب کی طرف جو میں آنا چاہتا ہوں، یہ بالکل تیمور صاحب نے صحیح فرمایا کہ ویسٹ میں جو کتابیں لکھی گئیں، ایک تو ویسے ہی بڑی کولڈ ٹریڈیشن تھی، بڑا اچھا آپ نے لفظ اس طرح استعمال کی، اور اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے بالکل آبجیکٹو اور ایک سٹیپ اوے ہو کے لکھنا ہے۔ تو میں نے بلکہ جب کتاب لکھ لی، اور میرے ایڈیٹر نے، ییل یونیورسٹی بڑی، میں اپنی قطعاً تعریف کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، میں باقی لوگوں کو، سننے والے اکیڈمک کو انسپائر کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی کوشش کرنی ہوتی ہے۔ باقی کتابوں کے میرے کانٹریکٹ اگر کوئی 3 مہینے میں مل گیا، کوئی 6 مہینے میں، یا خود کوئی چل کر آیا پبلشر اللہ کی مہربانی سے، تو اس کام کے لیے مجھے 3 سال لگے ان کو ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ وہ پڑھتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو ایک ریلیجس اسٹڈیز ہے۔ میں نے کہا ریلیجس اسٹڈیز نہیں ہے یہ، پھر مجھے کہتے تھے بھائی آپ اسلامک اسٹڈیز کے پروفیسر تو ہیں ہی نہیں، آپ تو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں، آپ تو سیکورٹی اسٹڈیز آپ کی فیلڈ ہے۔ اور میری اوریجنل انسپریشن یہ تھی کہ میں نے جہاں جہاں بھی، کیونکہ سبجیکٹ ساؤتھ ایشیا اور مڈل ایسٹ تھا، جہاں جہاں مسلمانوں کی حالت غیر دیکھی، یا میں اور کیا لفظ استعمال کروں، یہ مسلمانوں کو مشکل میں دیکھا، یا ایک دوسرے کے ساتھ جنگ و جدال میں دیکھا، یا یہ بالکل انتہا پسندی کی طرف جاتے دیکھا، وہاں مجھے نظر آیا کہ اس کی جو اوریجنل کور ہے، اس کے آؤٹر زون میں تو پالیٹکس ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز ہے، فرسٹریشنز ہیں، اور اس طرح کے اثرات ہیں، آئیڈینٹی پالیٹکس ہے، لیکن اس کی کور جہاں مذہبی لوگ استعمال کرتے ہیں، اس کی کور جو ہے وہ تفرقہ بازی ہے۔ اور حالانکہ یہ جو میں تو اکثر لوگوں کو کہتا ہوں میں کوئی ریلیجس اسکالر نہیں ہوں، لیکن مجھے بنیادی سی بات سمجھ آتی ہے، جو ولا تفرقوا کی آیت ہے وہ اتنی کلیئر ہے، اس کے بعد کوئی بھی قرآن کی آیت ہے، اب حدیث پہ تو آپ کہہ دیں اچھا یہ اس کا ہم سورس دیکھیں گے، اس کی چین دیکھیں گے، قرآن میں کیا چین دیکھیں گے آپ؟ قرآن کلیئر کہہ رہا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، یہ تفرقے میں نہ پڑھیں۔ کوئی بھی شخص جو اپنے مسلک کو فرقہ کہتا ہے، یہ اس کے لیے بڑی سیویئر وارننگ ہے، وہ خود سوچ لیں، آپ پوچھنا چاہیے، صوفی سے بھی پوچھ لیں، سنی سے بھی پوچھ لیں، شیعہ، بریلوی، دیوبندی، جعفری، اسماعیلی، کسی سے پوچھ لیں، جتنے اور ہیں مسالک۔ اگر تو آپ اپنے آپ کو اسکول آف تھاٹ سمجھتے ہیں جو اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، تو بہت خوب، اللہ آپ کو مبارک کرے، آپ کی اپنی جدوجہد سوچ ہے، آپ اس میں آگے چلیں۔ اگر آپ اپنے مسلک کو فرقہ سمجھ رہے ہیں تو قرآن نے تو اس کو اتنا بڑا ریڈ کراس لگایا اس کے اوپر۔ لیکن بات میں جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں، تو ویسٹ نے اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیا ان نیریٹیوز میں جو کبھی کسی ہسٹری میں، کوئی شروع میں تو کوئی مسلمان اسکالرز ویسٹ میں نہیں تھے، جو بڑے اسکالرز تھے جن کی کتابیں وہ کرسچن یا جوئش ٹریڈیشن سے تھے، زیادہ جوئش ٹریڈیشن سے تھے، ان کا انٹرسٹ تھا اتفاق سے، کوئی کسی کا میں نہیں کہہ سکتا قطعاً باعث تھا، ان کے انٹرسٹ تھے، لیکن انہوں نے اپنے اپنے علم کے، اپنے اپنے مذہب کے زاویے سے اسلام کو دیکھا، اور وہ بعض کتابیں ایسی ہیں، بڑی بڑی کتابیں پاکستان کے، ہندوستان کے ہر بک سٹور میں وہ پڑی ہوئی ہیں، وہ کتاب تیسرے صفحے سے چوتھے صفحے پہ آپ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اس میں کوئی ایسی بات لکھی ہوگی جو ایسی بلاسفیمس ہوگی، اب میں یہ تو کہنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ ایک عجب یہ سلسلہ چل گیا ہے بلاسفیمی کا، جس کو لوگ غلط مس انٹرپریٹ کرتے ہیں، تو میں کوئی نیا ان کو سورس نہیں دینا چاہتا، لیکن جو انگریزوں کی لکھی ہوئی اکثر کتابیں ہیں وہ آپ کو اس میں بڑی عجیب و غریب بات نظر آئے گی جو آپ پڑھ نہیں سکیں گے اپنی محبت کی بنا کے اوپر۔ تو ضرورت، اور اوپر سے پھر یہ جو پچھلے 20 سال سے دہشت گردی کا سلسلہ شروع ہوا، 9/11 کے ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے ویسٹ میں اور امریکہ میں جہاں رہتا ہوں، اور زیادہ میرا یورپ امریکہ یا سے ہی سلسلہ ہے،
گو گھر ابھی بھی لاہور ہے، لیکن جو نیریٹو بنا اسلام سے متعلقہ وہ اتنا زیادہ ایکسٹریمسٹ پہ تھا کہ ہر جگہ پہ یہ دیکھا گیا کہ اچھا یہ فلانا مسئلہ ہے، اس پہ القاعدہ کیا کہہ رہے ہیں، اس پہ اسلامک اسٹیٹ کیا کہہ رہی ہے، اس پہ طالبان کیا کہہ رہے ہیں. جو ٹریڈیشن اسلام کی اوریجنل ٹریڈیشنز ہیں، چاہے ائمہ کی، چاہے بڑے بڑے جو صوفی بزرگ گزرے ان کی، چاہے اہل تشیع اور اہل سنت کے جو بڑے بڑے لیجنڈز ہیں، اتھارٹیز ہیں، ان کی کتابوں سے لوگ متعارف نہیں ہیں. اور جو مسلمان خود بھی ہیں وہ بھی متعارف نہیں ہیں، یہ ایک الگ ٹریجک داستان ہے. لیکن جو مین سٹریم کتابیں ہیں، وہ مین سٹریم پاپولر بکس ہیں، ان کے اندر ایک ایسے بائسز پائے جاتے ہیں. تو ایک تو مقصد یہ تھا کہ اس سے باہر نکالنا ایک آرڈنری ریڈر کو، اور اس طریقے سے لکھا جائے. جو اچھی کتابیں لکھی ہیں وہ بڑے ایکڈیمک پریس چھاپتے ہیں، وہ کوئی 100 لوگ پڑھ لیتے ہیں، 500 پڑھ لیتے ہیں. بہت کامیاب کتاب جو ہوتی ہے ایکڈیمک کتاب اسلام پہ، وہ 1000 لوگ پڑھ لیں گے، لائبریریز میں ہوں گی. وہ بھی اب تو انڈیکسنگ ایسی ہے، اب تو الیکٹرانک دور ہے. اپنی پی ڈی ایف پہ آپ جاتے ہیں، سرچ کرتے ہیں، اپنے کام کی بات پڑھتے ہیں. پہلے انڈیکس دیکھتے تھے، اب آپ کو سرچ کی فیسلٹی ہے اور آپ پوری کتاب نہیں پڑھتے. تو ضرورت یہ تھی کہ ایسی کتابیں لکھنے کی سلسلہ شروع کیا جائے جو جو عام شخص پڑھ سکے، اس سے ریلیٹ کر سکے. میں مثالیں دینے کا وقت نہیں ہے، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ ویسٹ میں جو مسلمان ہیں وہ ایک طرف وہ بڑے انرجیٹک ہیں، ایک طرف وہ آئیڈینٹی کرائسس سے گزر رہے ہیں، اور لیکن ان کے پاس فریڈم آف سپیچ بہت ہے، ان کے پاس فریڈم آف تھاٹ بہت زیادہ ہے. میں اگر کہوں وہاں پر جو مسلمانوں کی ینگر جنریشنز ہیں، ان کی لنڈن میں اگر آپ ڈیبیٹس دیکھیں تو آپ کو بہت صدمہ ہو. اسی طرح ویسٹ میں بھی جو جن مساجد میں اسلامک سینٹرز میں جائیں وہ اپنی اپنی جگہ پر قید ہیں. ایک تو وہ جو ایک فورن باہر کا ایک باعث اور فیئر تھا اس کی وجہ سے، ایک اپنے علم کی کمی کی وجہ سے، ایک اس وجہ سے کہ ویسٹ میں بھی جو اسلامک سینٹرز ہیں موسٹلی وہاں پہ جو ٹریڈیشن پاکستان سے ہیں وہ پاکستانی اسکالر کو بلا لیتے ہیں، عراقی کو بلا لیتے ہیں. وہ جو لوگ آتے ہیں اپنی زبان میں وہ فارسی یا عربی یا اردو میں بات کرتے ہیں. تو جو ینگر جنریشن ہے، وہ جو باہر میں پلی بڑی ہے، ان کو تو زبان پہ وہ عبور نہیں ہے. وہ پھر اپنے باہر جا کے اسپورٹس گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں اس وقت پیرنٹس کو دکھا کے کہ ہم یہ موجود ہیں. تو میرا فوکس ان پہ بھی تھا کہ میں ان کو ایسا نیریٹو پیش کروں کہ ان کا دل تو کرے کہ وہ پڑھیں. اور یہ بڑا مشکل کام تھا. اس میں مجھے مدد تو اپنے خاندان کی ملی. یہ کووڈ دور ظاہر ہے سب لوگ دنیا بڑی مشکل سے گزری، لیکن کچھ لوگوں کے لیے اس کے مختلف فوائد بھی ہوئے. مجھے یہ ہوا کہ بہت سے ٹریول سے میں رک گیا، پڑھانے سب کچھ کمپیوٹر کی اسکرین پہ تھا. تو ایک سال جو پہلا سال تھا وہ گھر پہ ہر وقت بیٹھے تھے. تو میری ماشاء اللہ 3 چلڈرن 3 ڈاٹرز، تو وہ ان سے جو بحث و مباحثہ ہوا، جو سوال میں ان سے کبھی پہلے اسلام کے بارے میں نہیں سن سکا تھا وہ میں نے سنے. اور ہر بات جو میں نے ان کو کہی انہوں نے کہا یہ تو بابا بہت بورنگ بات ہے، یا یہ بات آپ کیسے کہہ رہے ہیں، یہ اس دنیا میں یہ ویسٹ کو جا کے ہم کیسے ایکسپلین کر سکتے ہیں. تو ہر بات کو مجھے ایسے پیش کرنا پڑا کہ ایک عام انسان اور جس کا کوئی رابطہ یا تعلق اگر نہیں بھی ہے تو وہ بھی بات کو سمجھ سکے. اور اس میں مجھے بہت آسانی اس لیے ہوئی کہ حضرت علی علیہ السلام کی ذات ایسی ہے، اس میں اتنے میسیجز پنہا ہیں ان کی زندگی کے ہر دور میں کہ آپ اس سے جو کچھ لیتے چلے جائیں، جو لینا چاہیں گے وہ آپ کو ملتا چلا جائے گا. اگر آپ ہم تو رک جاتے ہیں خیبر پڑھ کر یا احد پڑھ کر یا بدر پڑھ کر، وہ تمام، یا خندق پڑھ کر، وہ ان ساری جو بیٹلز تھیں اسلام کی، جو فنڈامنٹل پیوٹل بیٹلز تھیں جن سے اسلام کی تبلیغ ہوئی، جن سے دشمن کو پیچھے دھکیلا گیا. اور اس ہر ایک کا جو آپ کا چیف ہیرو ہے، جو سپر ہیرو مجھے کہنا چاہیے، وہ حضرت علی ہے. اس میں کسی کو کوئی دو رائے نہیں ہے. ایک تو وہ ہو گیا، ہمیں سمجھ آ گئی بات. لیکن جو روحانی سلسلہ ہے اور جو یہ علم کا سلسلہ ہے، جو مجھے لگتا ہے کہ آج کے دور میں آپ کا پرائم فوکس اس پر ہونا چاہیے. اس لیے نہیں کہ دوسری بات اہم نہیں ہے، وہ بات اہم ہے، اس پہ پرائڈ لینی بڑی امپورٹنٹ ہے. لیکن یہ علم کے زاویے کیا ہیں؟ مثال کے طور پر میرے پاس کتاب میں اتنی جگہ تھی کہ میں 5-7 میجر کوٹیشنز چن لوں جو مجھے مولا کی آئیڈینٹی ویسٹ کو کرا سکیں. تو ایک بات جو میں نے نہج البلاغہ سے لی، اس کا میں نے کیونکہ انگریزی ترجمہ اس وقت کیا، محنت اس پہ کی، تو میں اردو ترجمہ اب میں سو ایگزیکٹ ورڈ شاید نہ ہوں، لیکن بڑی خوبصورت بات ہے کہ مولا سے کسی نے پوچھا علم حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے، تو انہوں نے ایک پورا ٹرین آف تھاٹ بتایا. میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میں کچھ باتیں آدھی اس لیے چھوڑوں کہ سننے والے جو ہیں وہ ذرا خود پروب کر کے دیکھیں. لیکن انہوں نے علم کا تعلق جو ہے، علم کے حصول کا تعلق، اس کو نفس سے جوڑا.
انہوں نے کہا یہ اپنی اندر کی کلیئرٹی اور آئیڈینٹی جس وقت دن کلیئر ہوگی تب آپ کا علم کا رستہ کھلے گا. یہ آپ کے باہر سے کتاب سے علم نہیں شروع, علم آپ کے اندر سے شروع ہے, آپ کی اندر کی پیورٹی اور کلینلینس اور کلیئرٹی سے شروع ہے, اس کے بعد آپ کی سرچ ہے باہر کی طرف. اور دوسرا کرائٹیرین یہ بتا دیا کہ علم, اور یہ ان کا آلموسٹ ایگزیکٹ کوٹ ہے کہ علم اور عمل کا ہر وقت کا ساتھ ہے, اور وہ عالم جو اپنے عمل پر اپنے علم پر عمل نہیں کرے گا, یہ میں دوبارہ دہراتا ہوں اس لیے کہ یہ بات بہت اہم ہے کہ علم اور عمل کا ہر وقت کا ساتھ ہے, وہ عالم جو اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھاتا یا اپنے علم کو عمل میں نہیں آتا, اس سے وہ علم لے لیا جائے گا. یعنی آپ کی خالی اگر آپ عام چیئر اسکالر ہیں اور آپ خالی خطیب ہیں اور آپ کے عمل سے یہ ظاہر نہیں ہے, تو جو اسپرٹ آف نالج ہے وہ بس سپرفیشل رہ جائے گی, وہ آپ کے اندر نہیں رہے گی. اتنا گہرا تعلق ہے علم اور عمل کا, اور یہ اتنے آسان 4 لفظوں میں مولا نے بیان کر دیا. ایک بات اور پھر میں کچھ اشعار ہیں جن کا میں سہارا لوں گا کیونکہ اس سے اچھی سمری بیان نہیں ہو سکتی. کتاب کے سلسلے میں مزید بھی بات ہو سکتی ہے, لیکن ایک مقصد یہ تھا کہ مجھے کوئی یہ کتاب پڑھ کے نہ کہہ سکے کہ یہ اچھا کسی ایک مسلک کے لینس سے, اور میں نے یہ کلیم کیا کہ میں یہ 30 اسکالرز پک کرتا ہوں پوری دنیا سے. صحیح ستہ سے باہر کیا ہو سکتا ہے, 6 کتابیں وہ, پھر جو اہل تشیع کی 4 بڑی کتابیں شیخ مفید سے, شیخ طوسی سے, شیخ صدوق سے, کلینی سے, ان کو لیا, اور پھر تھوڑا سا ماڈرن ادوار میں آئے جس میں شیخ رازی سے کتنے بڑے وہ تفسیر قرآن کرنے والے ہیں, فخر الدین رازی, ان 2 پہ بہت زیادہ میں نے ان کے کام کو اور ان کی تفسیر کو دیکھا. پھر میں تھوڑا سا ماڈرن دور میں آگے گیا اور جو کنٹمپرری مسلمان اسکالرز ہیں ان کی ایک فہرست دی. تو یہ 30 اسکالرز میں نے اکٹھے کیے, اور میں نے کہا کہ میں یہ کلیم کر سکتا ہوں کہ میں کوئی ایک تو کوشش کروں گا ایسی چیز نہ لکھوں جو کسی صرف ایک مسلک میں مانی جاتی ہو, اکثر حد تک 80 to 90%, اور کم از کم یہ دیکھوں گا کہ یہ تمام جو بڑے بڑے اسکالرز ہیں انہوں نے اس بات پہ کیا کہا ہے, اور وہ بحث اگر میں اپنی کتاب کے اندر لے کر آتا تو پڑھنے والا 4تھے صفحے سے آگے جو رازی کو نہیں جانتا, جو فخر الدین کو نہیں جانتا, جو کسی بڑے اسکالرز کو نہیں جانتا, وہ نام بھی ویسٹ کے لیے تو نئے ہیں سب, تو وہ پھر ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. تو وہ میں نے بحث ساری کی ساری فٹ نوٹس میں رکھی کہ جو صاحبان علم ہے, جس کو کوئی شک ہے کہ اس نے سورس دیکھنا ہے, وہ وہاں چلا جائے. اور یہ میں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ اس وقت آج کل میں اس بڑی جدوجہد سے گزر ہوں کہ اس کا ترجمہ اردو میں ہو, اور یہ بات تاکہ مجھے بھول نہ جائے. تیمور صاحب, میں آپ کو love to send a few copies, 5-7 کاپیز میں آپ کو بھجوا دوں گا تاکہ آپ اپنے جو دوست احباب میں, خاص کر جو اسپیکرز تھے اس پوری آپ کی کانفرنس تھے, ان تک ضرور پہنچائیں. لیکن وہ سورسز پہ بہت زیادہ فوکس کیا گیا, اور دوسرا یہ کوشش کی گئی کہ کچھ باتیں مجھے کچھ نے جب کتاب پڑھی انہوں نے کہا یہ بڑی کنٹروورشل سبجیکٹس ہیں مسلمانوں کے لیے. میں نے کہا اگر میں علی کی سوانح حیات لکھوں اور کنٹروورشل ایشوز پہ نہ لکھوں تو بات مکمل نہیں ہوتی. لیکن میں اس نتیجے تک پہنچا کہ جتنی کتابیں میں نے پڑھی جن کی ٹرانسلیشنز انگلش میں ہوئی, ایک تو یہ المیہ سامنے آیا کہ انگریزی زبان, اوریجنلی انگریزی زبان میں مولا علی کی سوانح حیات موجود ہی نہیں ہے. کسی ایکیڈیمک پریس نے پچھلے 500 سال تو ہمارے سامنے اس میں نہیں چھاپی. اردو میں بہترین کتابیں ہیں, فارسی میں, عربی میں, ان کے ترجمے ہوئے, ترجمہ کرنے والوں نے فوکس کوئی زیادہ محنت نہیں کی, یا جو نیٹیوز ہیں انہوں نے ترجمہ نہیں کیا, جس کی وجہ سے وہ کتابیں اتنی, جو علی سے محبت کرتا ہے وہ تو علی کی ہر چیز پڑھ لے گا, جو ان سے متعارف نہیں ہے اس کو اگر لنگوسٹک سپورٹ نہیں ہوگی وہ نہیں کر سکے گا. تو فوکس یہ تھا کہ وہ بات اس پیرائے میں کی جائے, اور کچھ اس سرچ میں نئی باتیں ملی. ایک بات جس سے میں اختتام کرتا ہوں تاکہ ہم آگے کنورسیشن کو لے کے چل سکیں, اور وہ میں خاص طور پہ واقعہ میں اپنی تقریباً ہر کتاب کے ایونٹ پہ سناتا ہوں, اس لیے کہ میں نے جب مین اسٹریم سورسز دیکھے مین اپنے ہمارے مسالک کے, تو اس میں مجھے یہ ٹریڈیشن نہیں ملی. اور بالآخر جب میں نے ایک ملنگ کو, ایک صوفی کو بتایا, وہ لاہور سے ان کا تعلق ہے, اب وہ نیو یارک میں کچھ عرصے سے آئے میں, ان سے جب میں نے پوچھا, نام میں لے لیتا ہوں, سید ثقلین صاحب اہل سنت سے بڑے, وہ چورا شریف کے بڑے اہم صوفیاء میں سے ہیں, انہوں نے مجھے سنے ہنستے, انہوں نے کہا یہ تو ہم ہر اپنے خطبے میں پڑھتے ہیں. میں نے کہا قبلہ یہ نہ اہل سنت کی کتابوں میں واقعہ لکھا ہے, نہ اہل تشیع نے واقعہ لکھا ہے, یہ آپ کا سورس کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہماری تو صوفیاء کی ہر کتاب میں لکھا ہے.
تو مجھے میرے لیے پہلی دفعہ شاکنگ تھی بات کہ اچھا یہ صوفیاء کے پاس بعض ایسی ٹریڈیشنز اور ایسے سورسز ہیں جو باقی لوگوں نے کسی بھی وجہ سے چھوڑ دیے. وہ واقعہ ہے جو مجھے متعارف کیا, میں نام لیتا ہوں, آئی جی پنجاب تھے تو لاہور سے ذکر ان کا ہے, فضل حق صاحب, ان کی کتاب ہے مثنوی مولا علی, ناپید ہے, نہیں ملتی اب, ترجمہ بھی نہیں ہے, اور اس کا واقعہ بھی بڑا خوبصورت ہے. میں دوبارہ سنانا چاہتا ہوں, وہ پچھلے اپنے ہر پروگرام میں اردو میں سنا چکا ہوں, بٹ اٹس ورتھ اٹ. وہ مثنوی مولا علی میں لکھتے ہیں کہ کیونکہ فضل حق صاحب شاعری شعر میں خوب دسترس رکھتے تھے, تو انہوں نے جا کے یہ وعدہ کیا روزہ رسول پر کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہمارے محبوب کی جو سوانح حیات ہے وہ منظوم لکھوں گا. کہتے ہیں وہ اس طرح کی بات کی اور اس کے بعد مجھے لگا کہ مجھ پہ شعر کہنے کی کیفیت رک گئی بہت عرصے. کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا, یہ کتاب میں انہوں نے لکھا, میں آخر میں دکھاؤں گا بھی, میرے پاس پڑی ہے اس وقت. اور جب وہ رک گیا تو پھر ان کو اسپرچل گائیڈنس ملی کہ تم یہ شہر علم کی سوانح حیات لکھنی ہے, پہلے جو بابل علم ہے پہلے علی کی مثنوی لکھو پھر رسول کی لکھ سکو گے. اس کے بعد انہوں نے یہ لکھی مثنوی مولا علی. اس میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا کہ جب معراج پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے تو وہاں پہ ان کو ایک خرقہ فقر عطا ہوا. پروردگار عالم نے ان کو ایک خرقہ فقر, انگریزی میں تو میں اس کے بڑے ترجمے کیے, اردو میں اصل لفظ آپ سننے والے تو یہ سب سے آسان ہے, میں نے اس کو کبھی کہا اسپرچل زون آف ایکسیلنس, بڑی مشکل ہوئی اس ترجمہ کرنے میں اس لفظ کے, لیکن خرقہ فقر عطا ہوا. جب حضور اکرم واپس تشریف لائے تو انہوں نے اپنے جو قریبی ترین اصحاب تھے ان کو بلایا, ان سے کہا کہ میں یہ خرقہ فقر تم میں سے کسی ایک کو گفٹ کر دینا چاہتا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے پہلے ایک ٹیسٹ ہے, یہ لفظ میرے ہیں جو میں استعمال کر رہا ہوں اس ٹریڈیشن سے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم بتاؤ, یہ اگر خاص اسپرچل پاور خرقہ فقر تمہیں عطا ہو جائے تو تم اس کی کیا یوٹیلیٹی ہوگی تمہارے لیے, تم اس کو کیسے استعمال کرو گے. تو ایک صحابی نے کہا جی میں تبلیغ دین کروں گا, ایک نے کہا کہ میں اس سے بہت سے زیادہ جو فائنینشیل سورسز آئیں گے ان کو چیریٹی میں دوں گا. ایک صاحب نے کہا کہ میں اس سے اور فتوحات کروں گا. حضرت علی کی باری آئی. یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ نام لکھے میں, میں کوئی نام نہیں لے رہا, وہ کتاب میں اور ٹریڈیشن میں نام نہیں لکھے ہوئے, صرف حضرت علی کا نام لکھا ہے, باقی صحابی ان نیمڈ ہے. حضرت علی علیہ السلام کی باری آئی آخری, کہتے ہیں کہ 4 صحابی تھے. انہوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ کو خرقہ فقر ملا, آپ کیا کریں گے. انہوں نے ایک حیران کن جواب دیا. مولانا نے کہا کہ میں لوگوں کے بھیدوں پر پردہ ڈالوں گا. نبی نے کہا جی یہی کرائٹیرین ہے, یہ خرقہ فقر, یو ڈیزرو اٹ. یعنی ہم اب آپ اس کو جتنا سوچتے چلے جائیں اس سے اور در کھلتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہا اس وقت کہ مومنوں کے اپنے قریبیوں کے غلطیوں پہ پردہ, انہوں نے کہا عام جنرل سٹیٹمنٹ دی کہ میں لوگوں کے بھیدوں پر پردہ ڈالوں گا, میں ان کے راز کو راز رکھوں گا. خاص کر کسی کو اگر مجھے کسی کی ویکنس پتا ہے, یا ویکنس ہی پہ پردہ اٹھتا ہے نا, یا بھید وہ اس سینس میں مجھے تو یہ سمجھ آیا, لیکن اس کے معنی ظاہر ہے کہ ہم کرتے چلے جائیں جتنے مجھے یہ سمجھ آیا کہ میں کسی کی عزت کو ایسے سر عام نہیں کروں. لیکن یہ کتنا امپورٹنٹ کرائٹیرین ہے کہ خرقہ فقر نبی نے علی کو عطا کیا اس بیس کے اوپر. تو یہ ٹریڈیشن صرف صوفیاء کے پاس ہے. یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے آپ کا جو یہاں پہ آڈینس ہے وہ اس ٹریڈیشن سے زیادہ متعلق ہے. وہ اب ہمیں میرا تو سیلفش انٹرسٹ ہے یہ بیان کرنے میں کہ آپ اس میں مدد کریں گے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں. تو میں نے اس طرح کی بھی بے شمار جو اورل ٹریڈیشنز تھیں ان کو بھی اس کتاب میں لکھا, اور اس لیے تاکہ لوگ کنٹروورشل ایشوز کو بھی لکھا جائے, تہذیب سے ادب سے لکھا جائے. بے شمار اونچ نیچ تھی. اسلام سیکرڈ ہے, اسلام سے تعلق رکھنے والا ہر انسان سیکرڈ نہیں ہے ضروری, اس لیے کہ اسلام کی سیکرڈنس اور کے اوپر پیرامیٹرز ہیں, لیکن اسلام کی تاریخ تو بڑی اندوناک بھی ہے اور اس کو سمجھ لینا ضروری ہے. اس لیے نہیں کہ کسی کو بڑھایا جائے کسی کو گھٹایا جائے, اس لیے کہ چیز کی حقیقت کو سمجھا جائے. تو وہ اس سے بھی میں نے پوری کوشش کی, لیکن اس میں جو سب سے اہم میں نے اینڈ پہ بیان کرنا چاہا کہ میں کیا کنکلوڈ کیا کروں, تو ہمارے ایک امریکہ میں اسکالر ہیں اہل سنت کے, میں یہ اہل سنت اہل تشیع مجھے لفظ کہنا ہی نہیں چاہیے اصولاً, لیکن ہم کیونکہ اس کے وکٹمز بن چکے ہیں, اور یہ مجھے لگتا ہے کہ اچھا مسلمان تو وہی ہے جو مسلک سے بالاتر ہے. لیکن میں یہ بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ بات کو کی ڈیپتھ شو کرنے کے لیے. مقتدر خان PhD اسکالر انڈیا سے ہیں, پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں,
انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا, وہ ایک امریکہ کے ایک مشہور ڈرامے کا ٹائٹل ہے, اس سے انہوں نے اس کو مستعار لیا. انہوں نے کہا کہ اگر ہم علی نے اتنا اہم, میں وہ چاہتا ہوں کہ ایک اصل میں تاکہ مجھ سے خیانت نہ ہو جائے, میں اس لفظ کو جو ان کا جملہ ہے, اگر اب میں معذرت چاہتا ہوں, ایک لمحہ مجھے دیں, میں اس کو ایگزیکٹ پڑھوں تاکہ میں اس کے ترجمے میں غلطی نہ کروں. ان کا مین فوکس جو ہے اس جملے سے, وہ اس طرح سے تھا, میں بات کرتے ہوئے اس جملے کو دیکھوں, مین فوکس ان کا یہ تھا کہ علی نے اگر ان کی اتنی یقیناً امپورٹنس تھی اور اتنی ان کی سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن تھی اسلام کی خاطر, تو وہ آج کے دور میں اس وقت میں ہم کیوں ان کی شخصیت کو ایسا ایک برج نہیں بنا سکتے یا بنا سکے جو سب لوگوں کو اکٹھا کر دیں. اگر علی نے اس وقت اسلام کی تبلیغ میں یا اسلام کے لیے کنٹریبیوشن کرنے میں اتنا سینٹرل رول پلے کیا, تو یہ کیا وجہ ہے کہ آج وہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسے برج بلڈنگ کا کام نہیں کر سکتی, ان کی لیگیسی, تاکہ سب کو ایک لائے. اور یہی اسی بات پہ میں نے اپنی کتاب کا اختتام کیا, یہ سوالیہ نشان چھوڑتے ہوئے کہ جو شخصیت چاہے علم حق کا بلند کرنا ہو, اس کے لیے قربانی دینی ہو, اس میں سب سے آگے جو امام المبین, جو علم کے شہر کا دروازہ, جو من کن دو مولا فہذا علی مولا, اور یہ سب کامن ٹریڈیشنز ہیں جو سب مانتے ہیں. تو آج کے دور میں چاہے ویسٹ کے لیے چاہے مسلمانوں کے لیے یہ جو فورک بن گیا اسلام میں, یہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ جس شخصیت کی ایسی کنٹریبیوشن ہے, جو کہنا غلط نہیں ہوگا کہ شاید سب سے زیادہ ہو نبی کے بعد, وہی آپ نے اسی پوائنٹ کو اپنی کنٹروورسی کا پوائنٹ بنا لیا. یہ ہے ڈیمیجنگ پوائنٹ. اور وہ کام اس میں یہ ماننا چاہیے کہ اولیاء کرام کا اور صوفیاء کرام کا بڑا سینٹرل رول ہے. وہ باقی ہر ایک سے زیادہ یہ کوشش کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ جو فقیری سلسلے میں اور صوفیاء کے سلسلے میں ان کو حقیقت کا پتہ نہیں ہے, کچھ کنٹروورسیز کا پتہ نہیں ہے. انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ نہیں, ہم نے علی کی ٹریڈیشن کو جوڑنے والی ٹریڈیشن بنا دینا ہے, توڑنے والی ٹریڈیشن نہیں بنا. میں اختتام کروں گا تاکہ میں آپ سے بھی کچھ سیکھ سکوں. یہ میں نے سوچا کہ پھر بھی میں اگر مجھے بالکل سمری دینی ہو اپنی کتاب کی, تو میں وہ کن لفظوں سے دوں گا. تو مجھے یہ شعر نظر آئے افتخار عارف صاحب کے, اور وہ میں نے ویسے ہی میں ان کا بڑا فین ہوں, لیکن یہ خاص طور پر کیونکہ اس کا ٹائٹل ہی اور وہ میری بات بھی سمری بھی پیش کرتا ہے کتاب کی, اس کے ساتھ ہی میں بات اپنی اختتام کروں گا. اور ان کی اس نظم کا نام ہی ہے شہر علم کے دروازے پر, اور یہ بالکل ہو بہو یہ اور ایک اور میری بات کی عکاسی کرتی ہے. اس سے خوبصورت سمری مجھے ملی نہیں اپنی بات کی. کبھی کبھی دل یہ سوچتا ہے, نہ جانے ہم بے یقین لوگوں کو نام حیدر سے ربط کیوں ہے. حکیم جانے وہ کیسی حکمت سے آشنا تھا, شجی جانے کہ بدر و خیبر کی فتح مندی کا راز کیا تھا, علیم جانے وہ علم کے کون سے سفینوں کا ناخدا تھا. مجھے تو بس صرف یہ خبر ہے وہ میرے مولا کی خوشبوؤں میں رچا بسا تھا, وہ ان کے دامان عاطفت میں پلا بڑھا تھا, اور اس کے دن رات میرے آقا کے چشم و ابر و جنبش لب کے منتظر تھے. وہ رات کو دشمنوں کے نرغے میں سو رہا تھا تو ان کی خاطر, جدال میں سر سے پاؤں تک سرخ ہو رہا تھا تو ان کی خاطر. سو اس کو محبوب جانتا ہوں, سو اس کو مقصود مانتا ہوں. سعادتیں اسی کے نام سے ہیں, محبتیں اسی کے نام سے ہیں, محبتوں کے سبھی گھرانوں کی نسبتیں اسی کے نام سے. تو میں اس بات پہ بات روکوں گا تاکہ ہم اس کو کنورسیشن کے ذریعے آگے لے کے چلیں جب تک وقت ہے. بہت بہت شکریہ. بہت ہی جسے کہنا چاہیے اپ لفٹنگ اور بہت سوچنے پہ بھی اکسایا آپ نے. اور ایک طرح سے زرین آپا نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. جی زرین آپا. السلام علیکم. آئی مسٹ سے کہ آپ کے لیکچر کا موٹیویشن, آپ کی پیشن, آپ کی جو لیولز, آئی ریئلی ایڈمائر. اور وہ سحر ابھی اتنا ہے کہ سوال بہت سے ہیں. جی چاہتا ہے کہ ٹائم ہوتا تو تھوڑی سی گفتگو ذرا کی جاتی, جس میں صرف کامنٹس بھی ہیں, آبزرویشنز بھی ہیں, اور وہ جو ہم نے اتنا بڑا گیپ جیسے آپ نے کہا آ گیا معاشرے میں, کہ ہمیں بجائے ان کو لا کر جوڑنے کے, ایک چیز جو آپ نے مینشن کی جو مجھے بہت دیر بعد سننے میں ملی, کسی نے آج تک کوشش شاید کی ہوگی, یو ٹاکڈ اباؤٹ دی نیو جنریشن.
I've had connection with the new generation for 16, 17 years after my only daughter passed away. So I got into, you know, working with the youth. और अलमिया शायद मैंने तैमूर साहब से भी एक दफा जिक्र किया कि हम क्यों नहीं इन टीनेजर्स को बुलाकर कुछ कल्चर, कुछ ट्रेडिशन और अपने मजहब की भी और इन सब चीजों की, आपने अगर ये सब बात छेड़ी है तो हैव यू एनी बुक्स ऑन इट सो आई कैन रीड, और जिस वक्त मैं अब इंशाल्लाह अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग तो आई कैन कोट एंड टीच आवर youth जितना भी अब मेरा भी ताल्लुक उनके साथ है. So I would like to take the names of your books. It's amazing that you're thinking about the generation, and अब हम लोग सारे ज्यादातर बड़े बड़े वही किताबें, वही गुफ्तगू, वही लोग. हमारी जो younger generation, they are confused, they are depressed, and they are totally lost, and it's not their fault. We have not reached out to them. कोई शक ही नहीं, आपने बिल्कुल सही फरमाया. मैं एक फैक्ट मेरे सामने आ गया, मैं वो अब रुक नहीं सक रहा आपके इतने अहम सवाल के जवाब में. एक तो आपका बहुत शुक्रिया आपके सवाल का और आपकी शफकत का, और अल्लाह खली की रहमत करे. आपने बताया जो आपकी फैमिली में पास्ट अवे, और बड़ी खूबसूरत बात है कि आप उसको अपनी स्ट्रेंथ बना रही हैं, उसको बात को, उस ट्रेडिशन को, उनको जो सब फ़ायदा उनको भी बहुत सा होगा जो अगले जहान में यकीनन कामयाबी व कामरानी से मौजूद होंगी. पिछले दिनों हमारे, ये मैं एक छोटे से वाक़ये से इसका जवाब देता हूँ. हमारे एक वो भी स्कॉलर हैं, मैं मुतारफ़ भी हस्तनीस को कराना चाहूँगा, डॉक्टर रॉबर्ट डी क्रेन. मुसलमान हुए, इनका नाम फ़ारूक अब्दुल हक था, मुसलमानों का नाम. प्रेसिडेंट निक्सन के फ़ॉरेन पॉलिसी एडवाइज़र थे. मशहूर उनके बारे में, और उन्होंने हार्वर्ड लॉ स्कूल, लॉ के बारे में बहुत बड़ा इदारा है वहाँ का, जो हार्वर्ड लॉ स्कूल जर्नल है वो उन्होंने शुरू किया. बहुत बड़ी शख्सियत हैं अमेरिका की पॉलिसी वर्ल्ड में. एक अहम वक्त में मुसलमान हो गए, मुसलमान हुए, फ़कीर हो गए, बल्कि वो फ़कीरी का उनको, वो जो मुसलमान भी जैसे हुए, वो एक चकवाल में एक फ़कीर के पास आए. वो वाक़या मैं बात के लिए रखता हूँ, मैं इस बात से जोड़ रहा हूँ. तो अभी उनका इंतकाल हुआ, अल्लाह उनके खलीक़ रहमत करे, इन द एज ऑफ 90. तो जब उनके जनाजे में हम गए, हम थोड़े से लोग थे, तो जिस कब्रिस्तान में हमें जगह मिली, मैं वाक़या आपके ज़रीन साहिबा के जवाब में बता रहा हूँ, तो वहाँ जब उनको, ये आज से कुछ 4 हफ्ते पहले की बात है, जब हमने दफनाया तो बहुत उस मुसलमानों के कब्रिस्तान में नई कब्रें थी. तो मैंने उनसे, जो मौलवी थे, जो इंचार्ज थे, उनसे पूछा कि ये खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हुआ है, ये इतनी ताज़ा कब्रें ज़्यादा हैं? उन्होंने कहा नहीं, ये तो सैकड़ों यहाँ हैं. ये, उन्होंने कहा आपको पता है ना कि ज़्यादा हमारे पास डेथ रेट क्या है? मैंने कहा जी क्या है? उन्होंने कहा तकरीबन 70%. फिर उन्होंने कहा अच्छा मैं मुहतात कर देता हूँ, 50% ऑफ ऑल डेथ्स अमंग अमेरिकन मुस्लिम्स आर यंग मुस्लिम्स जो या सुसाइड किया है या ड्रग ओवरडोज से फौत हुए. मैंने उनको कहा आप कह रहे हैं 50%? उन्होंने कहा जनाब मैं तो कंजर्वेटिव आपको 50% कह रहा हूँ, 70% इसमें बहुत से एक्सीडेंट्स पे भी हैं. वो एक्सीडेंट्स भी इसलिए होते हैं कि ड्रग ओवरडोज से हुए हैं. ये है, ये मैं इसको ये नहीं कह रहा कि फकत वेस्ट में या वेस्ट में कोई ऐसी प्रॉब्लम. ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस है यंग बच्चों का, मैं पाकिस्तान अक्सर आता हूँ, मैं तो इंतजार में रहता हूँ कोई मुझे मौका मिले तो मैं अपने शहर, अपने गांव, अपने मुल्क में जाता रहूँ पढ़ाई के सिलसिले में भी, बाकी में भी. मैं पाकिस्तान में भी जो बच्चे हैं उन लोगों से जब बात होती है, मुझे या तो एक तरफ एक एक्सट्रीम व्यू मिलता है, यंग बच्चे कहते हैं, एक बच्चे को मैं मिला, मैं उसकी मोहब्बत में कह रहा हूँ, ये उस बच्चे ने मुझे कहा, मेरे अजीजों में था, उसने कहा कि मैं तो बस बिजनेस भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बस बताएं, मैं तो इंतजार में हूँ उस इमाम का जिन्होंने आना है. मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, सबको इंतजार होना चाहिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी तरफ बताएं. तो उनके पास इस बात से, इससे आगे कोई जवाब नहीं था. दूसरों से कहा तो उनको लोग बाज़ मज़हब से मुतनफ़्फ़र हैं. ये वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है यंगर जनरेशन का, बिकॉज़ ओल्डर जनरेशन ने अपने नैरेटिव को इतना रिजिड बना दिया है. अपनी ये जो पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इस्लाम है, इसने हमें इस बुरी तरह से झंझोड़ के रख दिया है कि जो यंगर बच्चे हैं, उनके पास शेड्स ऑफ ग्रे नहीं है. बस बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट जो उनको पढ़ाया जाता है, दिखाया जाता है, उनको कोई दूसरी तरफ बताने वाला भी नहीं. और मेरे जो असातिज़ा-ए-किराम, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, मेरा जब भी जाता हूँ पहला मेरा वहाँ विज़िट होता है. जो मेरे उस्ताद हैं, बाकी मेहरबान, उनसे मैं जब मिलता हूँ, तो जो मैं लोगों से सुनता हूँ बातें, अब ऐसी बातें सुनने में जो बच्चे अपने उस्तादों के साथ बात करते हुए क्लास में बदतमीज़ी करते हैं,
اور میرے تو وہ وہم و گمان میں نہیں تھا. ہم بھی اسی انہیں اسکول انہیں کالجز سے پڑھ کے آئے. اگین میں اس کو جنرلائز نہیں کرنا چاہتا, بڑے بڑے اسی طرف بڑے بڑے شاندار بچے بھی ہیں جو بڑی بڑی کارنامے بھی کر رہے ہیں, اور یہ یعنی ہم ایک حتمی بات سب کے لیے نہیں کر رہے, لیکن یہ آپ کا آئیڈینٹی کرائسس بھی ہے, یہ آپ کی سوسائٹی کے اندر جو ایک گریڈ کا ایلیمنٹ ہے جو بعض سیاستدانوں کی وجہ سے آیا, لیکن کیونکہ سیاست ہمارا موضوع نہیں ہے. وہ پنجاب والوں کو پتہ ہے کہ کب کس وقت پاکستان کی سیاست کے اندر جو ہے یہ پیسے کی سیاست شروع ہوئی. وہ جب شروع ہوئی تو آپ کا سینٹرل آئیڈینٹی بن گئی پیسے. اس میں پھر کہاں مذہب رہے گا, اس میں کہاں روایت رہے گی, اس میں کہاں اولیاء کا سبق رہے گا. ایک آخری بات ہم نے سروے کیا ینگ لوگوں کا کچھ سالوں پہلے صوفیاء کی درگاہوں پہ, یہ ہستونیز کے لیے شاید امپورٹنٹ بات ہو. ایک یہ امپیریکل اسٹڈی نہیں تھی, بڑی لمیٹڈ تھی, میں اس میں خود تھا, بری صاحب گئے, لال شہباز کے اندر گئے, داتا صاحب گئے. ہم نے اندر جانے والوں سے سوال کرنا شروع کیا کہ آپ یہ اندر کیوں جا رہے ہیں. کسی نے کہا کہ ہمیں اولاد چاہیے, اکثر نے یہ کہا. کسی نے کہا نوکری چاہیے. پھر دوسرا سوالوں کے بعد کچھ نے کہا ہم عبادت کرنے جا رہے ہیں. بڑے 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 خوبصورت جواب بھی آئے, ٹو گیو کریڈٹ ویئر ڈیو. لیکن اکثر نے سے جب دوسرا سوال پوچھا کہ یہ داتا علی اجمیری کے پاس آپ جا رہے ہیں یا بری صاحب یا بی بی پاک دامن جا رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے ان کا مین پیغام کیا تھا؟ اس کا جواب 80% کے پاس جواب نہیں تھا. ان کو یہ نہیں پتا داتا صاحب نے کہا, علی اجمیری نے کہا کیا ہے. ان کو یہ پتا ہے یہاں جاؤں گا تو یہ مجھے شاید دے دیں, جو پرابلمٹک سٹانس ہے. دینے والا تو صرف آقا مولا ایک ہی ہے. ہاں وہ ڈیلیگیٹ کر رہا ہے, وہ ظاہر ہے کہ وہ اسپریچول سکسیس ایک طریقہ کار ہے, لیکن یہ بھی کلیئرٹی ہونی ضروری ہے. تو ینگر جنریشن کتابیں کیا, میں آپ کو سوچ رہا ہوں, میں نے ایک کوئک نگاہ دوڑائی اپنی کتابوں کی طرف, اور میں آپ کو کوئی بھی ایک فوری طور پہ میری کتابیں ایسے ذہن میں جو ینگ پڑھ سکیں, کیونکہ جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں وہ ینگ کو تو ذہن میں رکھ کے لکھی ہی نہیں جا رہی. وہ تو اسکالرشپ کے دور میں بھی دنیا میں بھی ایک ایسا کمپٹیشن ہے. ایکڈیمکس کے درمیان وہ کتاب چھاپیں گے تو ٹینیور ملے گا, دوسروں میں کوئی ٹریڈ پبلشر ملے گا تو آگے چلے گی بات. پاکستان میں تو اتنا فقدان ہے اچھے پبلشرز کا. اب کچھ نئے لوگ اور نئے لوگوں نے پبلشنگ ہاؤسز بنائے ہیں کہ عام لوگ مذہبی اداروں میں جائیں, وہ اپنی اپنی بکلٹس دے دیتے ہیں, وہ تو آپ کو کسی اور طرف لے کے چلتی ہیں. تو یہ ایک بڑا مسنگ گیپ ہے. اور جو کتابیں ذہن میں آتی ہیں امریکہ میں, ایک گیو کریڈٹ ویئر ڈیو, بعض جو ٹریڈ پبلشنگ ہے, جس طرح یہ رضا ستان کی کتاب تھی نو گاڈ بٹ گاڈ, یا پاکستان میں وہ بڑی مشہور ہوئی, اور بھی کتابیں لیزلی ہیزلٹن کی, کچھ پرابلمٹک ایشوز ہیں اس میں بہت, لیکن وہ پڑھنے میں آسان ہیں. تو اردو میں کیسی ہیں؟ اب میں نے دیکھا تھا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے غالباً اردو میں ترجمے شروع کیے تھے بڑی اہم کتابوں کے. پر میرے پاس آپ کی بات کا, میں نے بات تو طویل جواب دیا, لیکن اس لیے بھی طویل جواب ہو گیا کہ میرے پاس اس کا کوئی اچھا جواب موجود نہیں ہے. تو میں تلاش کر رہا تھا کہ اس کا کیا آپ کو اچھا جواب دوں. تو یہ ایک جدوجہد ہے جو ہمیں کرنی ہوگی ینگ جنریشن کو فوکس میں رکھتے ہوئے. بہت بہت شکریہ اس سوال کا. 2 سوال آئے ہیں. ایک پوچھ رہے ہیں کہ وہ جو امریکن کانورٹ کا آپ نے ذکر کیا, ان کا نام ان کو نہیں سمجھ آیا. جی, ان کا نام میں یہ چیٹ فنکشن میں بھی بھیج دیتا ہوں. رابرٹ ڈی کرین, CRANE, جیسے ہم کرین لکھتے ہیں. ان کا مسلمانوں کا نام تھا فاروق عبدالحق. کیا صوفی شخصیت تھے, اور میرے وہ مینٹور اور گائیڈ تھے. جب میں ان کو آج سے 20 سال پہلے ملا, امریکہ میں نیا آیا تھا 20 سال پہلے, تو میں شروع میں انہی سے ملا. تو میری ان سے جو پہلی ملاقات تھی, انہوں نے بڑی خوبصورت ایک تقریر کی, اور انہوں نے میری جو پہلی ملاقات تھی انہوں نے بتایا, وہ امریکہ کے سفیر رہ چکے تھے, UAE میں اور جگہوں پہ بھی فارن پالیسی ایڈوائزر تھے, تو بڑے اہم عہدوں پہ رہے تھے. جب سے مسلمان ہوئے تھے تو تھوڑے سے زیر عطاب تھے, تو اور بالکل فقیر بن گئے. تو میں جب ان کو پہلی دفعہ ملا تو ان کو پتہ لگا کہ میں پاکستان سے ہوں. تو انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا. میں نے کہا آپ کیسے مسلمان ہوئے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, میں تو ایک میرا افریقن اسکالر تھا. اس کا بھی بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جس اسکالر نے مجھے اسلام پہ انوائٹ کیا اور اوریجنل انسپریشن تھا, مجھے اس کے مرنے کے بعد پتہ لگا کہ اس کا مسلک کیا تھا. اس بندے نے ان کو اپنا مسلک نہیں پڑھایا. اس کے فوت ہونے کے 10 سال بعد انہیں پتہ لگا اس کی کوئی پرانی کتاب دیکھ کے کہ اس کا مسلک یہ تھا. یہ ہے تبلیغ کا طریقہ. لیکن جو دوسری بات انہوں نے مجھے کہی, انہوں نے مجھے کہا کہ میں تو سعودی عرب گیا, وہاں سعودی عرب کے بہت زیادہ عرصے وہاں پہ رہے, اور ان کو ایک دفعہ سعودی عرب میں کوئی ایک لائبریری ملی جو کسی نے دفن کی ہوئی تھی, کیونکہ وہ کتابیں اس طرح کی نہیں چلتی تھی, تو پوری دفن شدہ لائبریری ان کو ملی. انہوں نے بڑے ترجمے بھی کچھ کیے.
آپ گوگل کریں تو آپ ان کا مل جائے گا. میں بھی چیٹ فنکشن میں ان کا نام بھی لکھتا ہوں. انہوں نے مجھے بتایا, جب مجھے ملے تو انہوں نے کہا حسن میں سب سٹیجز سے گزرا ہوں. میں جب مسلمان ہوا تو شروع میں سعودی عرب سے تعلق تھا, تو میں وہابی اورینٹڈ تھا. پھر میں شیعہ ہوا, پھر میں یا پہلے سنی ہوا, پھر شیعہ ہوا. انہوں نے کہا بال میں اب صوفی ہوں. اب مجھے سمجھ آ گئی, کہتے ہیں مجھے مسلمانوں کے ہر گروپ نے استعمال کیا, مگر اب مجھے سمجھ آ گئی کہ میرا کوئی مسلک نہیں. انہوں نے جب میں نے ان سے مزید پوچھا, انہوں نے کہا میں ایک دفعہ چکوال گیا, ایک ہی دفعہ وہ پاکستان گئے. کہتے ہیں مجھے تب پہلی دفعہ شوق لگا اور مجھے سمجھ نہیں آئی. تو کہتے ہیں میں ایک شخصیت فقیر کو ملنے گیا, ان کے پاس بہت سی شیپس تھیں, جانور تھے جن کو وہ چرا رہے تھے. کہتے ہیں مجھے وہ پہاڑ کے پاس لے گئے. یہ ایکچوئل یہ ابھی کا یعنی مجھے سنا ہوا واقعہ ہے. اینڈ آئی ٹرسٹ the person like anything. کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ بلا اب تو ہم چلتے چلتے بات کرتے ہوئے آگے, بڑا خوبصورت سما ہے, لیکن یہ ہم بالکل پہاڑ کے کونے پہ آ گئے ہیں, تو یہ نیچے تو کھائی ہے. اب ہم نے تو آپ نے تو میں وہ آگے کی چیزیں دیکھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے کہا آنکھیں بند کریں. آنکھیں بند کی تو کہتے ہیں اس کے بعد ہم پورے ان کی جتنی بھیڑ بکریاں تھیں ان کے سمیت اور اپنے سمیت وہ اس کائی یا وہ جو ڈیپ جگہ تھی اس سے باہر تھے. اب یہ احتیاط سے سننے کی بات ہے, میں نے کر بھی دی بات, جو جن کو نہیں اعتبار ان کو نہیں اعتبار, لیکن مجھے تو ان کی بات کا اعتبار ہے. اور وہ کہتے ہیں میرے لیے وہ شاکنگ تھا. میں نے ان کو کہا آپ نے کیا کیا, یہ کیا آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا یہ چھوٹی موٹی بات ہے, اس کو آپ چھوڑیں, آپ سے یہ بات کرنے کے لیے میں نے آپ کو نہیں بلایا. تو مان یہ ابھی ہم کوشش کریں, میری ایک گول ہے کہ میں رابرٹ ڈی کرین کی بایوگرافی بھی لکھوں کسی وقت. ان کی فیملی جو سب کرسچنز ہیں ابھی تک, بلکہ بڑا چیلنج تھا ان کی وفات کے وقت کہ ہم ان کا پراپر مسلمانوں کے طریقے سے کریں. اس میں بعض مسلمانوں نے بڑا اہم رول پلے کیا. ہم 8-10 لوگ جو ایک صوفی طریقت سے متعلقہ ہیں, وہ یہاں پہ سید حسین نصر ہیں, ان کا ایک گروپ ہے. تو بات لمبی ہو جائے گی. رابرٹ ڈی کرین نام ہے, آپ نے نام پوچھا تھا, میں زیادہ تفصیل میں چلا گیا, لیکن وہ انسپائرنگ بات ہے ان کی. ایسی شخصیات ہیں امریکہ میں. میں ایک بات اس سے ضمن کرتا چلوں, آپ میں سے جب بھی کوئی آئیں تو میں خوش ہوں گا ان حلقہ احباب سے ملوانے میں. یہاں بڑے زبردست اور پاورفل صوفی سرکلز ہیں, اور وہ وہ اکثر کنورٹ ہیں کرسچینٹی سے یا جوڈائزم سے, اور انہوں نے اپنی درگاہیں شروع ہیں, وہ بڑی لمیٹڈ ہیں, لیکن ان کے اینول گیدرنگز ہوتی ہیں بالکل منظر عام سے الگ. تو یہ ایک عجیب و غریب سلسلہ ہے محمد و آل محمد سے عشق کا اور حقیقت کا اور حق کی تلاش کا, جس تک لوگ پہنچتے ہیں. یہی اس مذہب کی اور اس حقانیت کی نشانی ہے. سوری آئی ڈونٹ. بہت ہی خوبصورت. یہ دو, اور ایک تو ہمارے خطاطی کے ٹیچر ہیں سید ساجد عباس صاحب, انہوں نے ہاتھ اٹھایا. ساجد صاحب پہلے پھر آپ پوچھ لیجئے سوال اپنا. جی, میں تو پہلے ڈاکٹر صاحب سلامت کرتا ہوں. آپ کا بہت خوبصورت, آپ نے جو مدعا تھا وہ ہمارے دل کا, وہ آپ کی زبان سے سنا. تو میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہا تھا, بلکہ کہنا بھی چاہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں تاریخ میں جو ہمیں آپ نے بات کی کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے تلخ بھی ہیں. اس میں ایک تلخی یہ بھی ہے کہ مولا کے ساتھ دشمنی نبھائی گئی. کس بنیاد پہ؟ ان کی فضیلت کی بنیاد پہ. تو اگر تاریخ میں ان کی فضیلت کی بنیاد پہ ان سے دشمنی نبھائی جا سکتی ہے تھرو آؤٹ دا ہسٹری, یعنی کہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ 100 سال سے زیادہ تک ان پہ ممبروں سے تبرہ کیا گیا, تو کیا وجہ ہے کہ ماڈرن ایج میں ہم ان کی فضیلتوں کی بنیاد پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ میں ایک ضمن, آپ نے حدیث کا تذکرہ کیا, میں کم علم آدمی ہوں, آپ کے سامنے تو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے بولنے کی, لیکن ایک اضافہ آپ کی بات میں, آپ کی اجازت سے. تو آپ نے وہ حدیث بیان فرمائی کہ انا مدینۃ العلم و علی بابها. اچھا, اس میں حضرت امام احمد ابن حنبل سے ایک واقعہ جو ہے وہ مجھے بہت خوبصورت لگا, اور مجھے اس کے بعد یہ احساس ہوا کہ یہ کس وجہ سے اکٹھے نہیں ہو پا رہے, جب اس قدر ادراک ہے کہ کوئی شخص آپ کے سامنے آتا ہے حضرت امام احمد ابن حنبل کے سامنے, اور ان سے پوچھتا ہے کہ فرمائیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبرائیل کتنی مرتبہ نازل ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ 12,000 مرتبہ. تو
وہ کہنے لگا کہ قرآن میں آیات جو ہیں وہ تو کم و بیش کچھ 6000 کے لگ بھگ ہیں، تو یہ 12000 مرتبہ کے. تو کہنے لگے کہ ضروری نہیں کہ جبرائیل صرف آیات کے لیے ہی آتے تھے، وہ تسبیح کے لیے بھی آتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کے لیے بھی آتے تھے، اس در کی نوکری کے لیے بھی آتے تھے. تو یہ کل ملا کے 12000 مرتبہ. اچھا، نیکسٹ کوشچن اس کا بہت عجیب ہے، جو مجھے پہلی مرتبہ سننے میں مجھے عجیب بھی لگا، اور لیکن قطعی عجیب نہیں تھا کیونکہ ان کی فضیلتوں کا باب جو ہے وہ بہت بلند ہے. ان سے پوچھتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ پہ جبرائیل کتنی مرتبہ نازل. اب یہ تو نبوت کا سلسلہ ہے، تو یہ سوال تھوڑا سا عجیب سا تھا. تو آپ نے فرمایا 24,000 مرتبہ. اب یہ دیکھیے کہ کون کہہ رہا ہے. تو کہنے لگی کہ یہ 24,000 مرتبہ ہے. تو وہ سٹ پٹا گیا کہ یہ کیا مطلب ہے، کہ یہ تو بڑی عجیب سی بات لگتی کہ نبی پہ وہی لے کے آ رہے ہیں 12,000 مرتبہ اور علی کے لیے آ رہے ہیں 24,000 مرتبہ. تو کہا کہ تمہیں رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث یاد نہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو جو بھی دروازے سے آتا ہے تو تبھی اسے دروازے پہ آنا پڑتا ہے، اور جب دروازے سے جاتا ہے تب بھی دروازے پہ جانا پڑتا ہے. تو دیکھیں یہ وہ انٹلیکچوئل ایک کلاس تھی جو ہسٹری کا حصہ رہی ہے. تو میرا کوشچن بھی ہے، ایک بات دل کی بھی میں نے کہہ دیا، آپ کا وقت لیا میں نے قیمتی، میں معذرت چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم تاریخ میں جنہوں نے ان سے دشمنی کی بجا طور پہ ان کی فضیلتوں سے آگاہ تھے، اس میں کوئی شک نہیں، تبھی دشمنی نبھائی گئی. کیا وجہ ہے کہ ہم ان کی فضیلتوں سے آگاہ ہونے کے باوجود، ادراک رکھنے کے باوجود ان کی محبتوں پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ جی آپ کے وقت کا بہت شکریہ. میں ناچیز کی کوئی بات ناروا لگی ہو تو معذرت چاہتا ہوں. نہیں، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی جو اپنے اندر پوری طرح مکمل ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ میری رائے ہے، اور رائے ظاہر ہے آپ جتنا پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، رائے تھوڑی سی تبدیل بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں جس حد تک پہنچا ہوں اس سمجھ میں وہ یہ ہے کہ جو علی کے دشمن تھے یا وہ نبی کے بھی دشمن تھے، اور جو علی کے دشمن تھے وہ مذہب اسلام کے دشمن تھے. یہ بات سمجھنی ضروری ہے. ہر ریولوشن کے بعد کاؤنٹر ریولوشن آتا ہے. جو اسلام میں کاؤنٹر ریولوشن آیا وہ دشمنان علی کے تھرو آیا. یہ اس کو ایسے فریم کرنے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں. جو جہاں تک تعلق ہے، تھوڑی سی بات کنٹروورشل لیکن سمجھنے کی خاطر ہے، جس وقت بڑا کرائسس وہ صفین کے بعد، تو مسلسل کوشش کی امیر شام نے، معاویہ ابن ابی سفیان نے، انہوں نے خط لکھے، وہ تمام نہج البلاغہ میں موجود ہیں. انہوں نے بار بار حضرت علی کو لکھا اور انہوں نے پرووک کیا حضرت علی کو کہ وہ جو خلیفہ اول اور خلیفہ دوم اور خلیفہ سوم کے خلاف کچھ کہیں. حضرت علی نے کچھ نہیں کہا. میں لوگوں کو کہتا ہوں مجھے نہج البلاغہ میں دکھائیں کہیں کہا ہو. اور ایک بڑا پرووکنگ آرگومنٹ تھا امیر شام کا. وہ چاہتے تھے کہ یہ کوئی نیگیٹو بات کہیں حضرت ابوبکر یا حضرت عمر کے بارے میں. انہوں نے حضرت عثمان کے بارے میں، حضرت علی نے نہیں کی، بلکہ انہوں نے ایک جگہ جہاں بالکل ان کو کارنر کرنے کی کوشش کی گئی، وہ بڑا خوبصورت خطبہ ہے، وہ میں نے کتاب میں پورا لکھا ہے. ولفریڈ میڈلنگ نے اس پہ بڑی طویل کی تھی ریسرچ. اس میں حضرت علی نے یہ صرف جواب دیا کہ اچھا اگر جو تم عثمان کے بارے میں کہہ رہے ہو اگر وہ ٹھیک ہے تو وہ جانے اور ان کا اللہ جانے، اور اللہ تو بڑا رحیم ہے. ان کو بھی انہوں نے کہہ دیا کہ اچھا اگر جیسے تم کہہ رہے ہو معاویہ، اگر ایسا بھی کیا ہے تو وہ اللہ کو جواب دیں گے، اور اگر اللہ کو جواب دیں گے تو اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. لیکن انہوں نے کہا میں اپنے بارے میں سے بات کر سکتا ہوں کہ مجھے یہ یقین ہے کہ روز حشر جب کرائیٹیرین اور پریفرنس ٹیبل بنے گا تو اس میں میرا اور ہمارے خاندان کا مقام سب سے آگے ہوگا. اس سے خوبصورت تو کیا بات کہتے. تو جو دشمنی علی ہے وہ دشمنی نبی ہے، اور جو دشمنی نبی ہے وہ دشمنی اسلام ہے. یہ اس ضروری نہیں ہے کہ اس بات کو ایک آئیڈینٹی کا ہم پلیٹ فارم بنائیں، لیکن یہ کچھ باتیں سمجھنی ضروری ہے. دوسری بات اس سے متعلقہ سمجھنی ضروری ہے مسلمانوں کے لیے، تمام مسالک کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، کہ وہ اسلام کے پیغام کو اور اسلام کی ایسنس کو اور اسلامک پرسنالٹیز کو، جو پوسٹ پروفٹ ہسٹری ہے، ان کو یہ دو ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے اسلام پہ کتاب لکھی ہے؟ میں نے کہا نہیں جناب، میں نے مسلمانوں پر کتاب لکھی. اور ایک میرے سپر ہیرو ہیں علی، ان پہ لکھی ہے، لیکن ان کو ڈیل کرتے ہوئے چیزوں کا ظاہر ہے کہ ربط اور تعلق بھی ہے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا یہ مسلمان سپر ہیرو واز ڈفرنٹ فرام واٹ واز دی ایسنس. لیکن ان کو پرکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے دماغ کے دو خانے بنانے ہوں گے.
تاکہ ایسا نہ ہو کہ اسلامک پرسنالٹیز کو ڈسکس کرتے کرتے سمجھتے سمجھتے ہم کہیں ایسی سوچ میں پڑ جائیں جو اسلام کے مشن کے برخلاف ہو. جو اسلام کا لارجر گول اور مشن ہے، محبت کا، اخوت کا، لوگوں کو اکٹھا کرنے کا، اسپرچل ایلیویشن کا، سرچ کا، ٹروتھ کا، حق کا، علم کا، وہ افیکٹ نہیں ہونا چاہیے آپ کی باقی اسلامک ہسٹری کی کسی ڈیبیٹ سے. یہ آئی نو کہ اٹس اے کمپلیکیٹڈ سینسٹیو ایشو، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے باقی جو بات آپ نے فرمائی وہ بالکل درست ہے. کٹھے اس لیے نہیں ہو سک رہے کہ علم کی کمی ہے. میں ایک صرف بتاتا ہوں، یہ میں نے پڑھی سنن نسائی کی. میں سب اہل تشیع کی کتاب کو چھوڑ دیں، سب سنیوں کی کتابوں کو چھوڑ دیں. صحیح ستہ کی یہ کتاب ہے سنن نسائی کی، انگریزی میں ترجمہ ہوا اب کچھ عرصے پہلے. مائیکل مومیسا ہیں، احمد ابن شعیب النسائی، جو ان کے فضائل علی تھے اس کے بارے میں. یہ کیمبرج یونیورسٹی سے وہاں کے اسکالر نے جو چھاپی. مجھے اس میں ایسی حدیث ملی پوری جو میں نے تمام ٹریڈیشنز میں آدھی پڑھی تھی، جس طرح آپ نے خوبصورت بات ایڈ کی تھی. اور حضرت علی کی کے تعارف کے میں سنن نسائی سے آگے نہ جائیں تب بھی بات مکمل ہے. یہ بس میں عرض کرنا چاہتا تھا. اور کسی ایک نے سوال پوچھا، میں صرف وہ کتاب دکھا دوں. یہ ہے مثنوی مولا علی فضل حق، یہ انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب تھے. پوری یہ منظوم کتاب ہے. اور اب بلال صاحب نے بھی ہاتھ کھڑا کیا ہے. تو ویسے ٹائم پورا ہو گیا، اگر ہم 5 منٹ اگر اور سوال لے لیں اگر آپ کہیں تو. بسم اللہ. سوری میں پروفیسر ہوں، مجھے عادت ہے لمبا جواب دینے کی، تو میں معذرت چاہتا ہوں. بلال صاحب اگر آپ ابھی موجود ہیں. مہربانی تیمور صاحب. Assalamu alaikum to everyone. Thank you, Hassan Saab, for a very engaging presentation. And the book is a great service to everyone, Muslims and non-Muslims. And I just want to make a few observations in regard to some of the comments and insights you've offered. I think it's a sad indictment of Muslims in the West that we've imported our prejudices from our home countries and we further entrench them within silos in our communities over here, rather than take the opportunity that we are offered in the West and in these countries to have an open space where we can mingle, not just physically, but also in terms of our thoughts, and have that creative outlet to form a synthesis and overcome prejudices. And I think it's a wonderful opportunity we have at the moment, just at the juncture we're at. And I think you've highlighted that by saying that the personality of Maula Ali al-Islam, his life, his works, his contribution to the deen, and what he was given as an inheritance by the Prophet ﷺ is something that we should cherish and use to bring people together. Because we see, I don't know what it's like within Muslim countries, but for certainly in the West, there's an identity of crisis, not just amongst men, but also amongst women, and not just amongst the Muslim community, but especially within the non-Muslim community. And whenever I've had this discussion within various circles, both of religious people and non-religious people, everyone's been searching to how to find their identity within these spheres. And you see people turning to Western role models who present a certain type of masculinity or femininity. But we have within our tradition, the chivalry tradition, which is embodied by Maula Ali al-Islam and Hazrat Fatima Zahra al-Islam. And we've had great success in some quarters over here, where it's crossed the sectarian line and it's really brought people together, and it's offered an outlet of expression, of introspection, and also finding an identity, which has a plurality across the sects and really allows people to bridge the divide and connect as Muslims, but also to find their place in the world. Because if you don't have an identity of who you are, you can't really have a grounding in the world and forge your own path and place in it. And I think this is something that has a scope to be done at a larger scale. And it's a real shame we don't, because I know in America, there's a very popular tradition of Christian homeschooling. And they overcome the obstacles of modernity by going to pre-Christian role models, such as Achilles, Homer, and the Greek pantheon, to find their identity. But we have such a richness in our own heritage, we don't have to look beyond the Islamic tradition. We have the pinnacle of paragons
with Mawla Ali alayhi salam, Hazrat Fatima Zahra alayhi salam, and others as well. And I think if we go back to them and present them not just to Muslims but also to non-Muslims who in my experience have been very receptive to that, then we can work to bring about a greater harmony both within our communities and with the host communities. But Jazakallah khair for your contributions. They're very, very valuable, and Allah subhanahu wa ta'ala grant you tawfiq to work continuously in such a way. Jazakallah khair to everyone. Thank you so much. You're so right, and you have explained your position in such a precise fashion and just pointed out the central focus and goal. ویسٹ میں مسلمانوں کا میں زیادہ کیونکہ سننے والے اردو میں، اس لیے میں بلال صاحب اردو میں جواب دے رہا ہوں کہ اصل بات یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کن ہیروز سے متعارف کراتے ہیں. اگر ہم ان کو ہیروز سے متعارف کراتے ہیں اور ان کے سارے سوالات کا جواب نہیں دے سکتے تو پھر ظاہر ہے بچے ویسٹرن ہیروز کو دیکھیں گے، وہ ٹی وی ڈرامہ ایکٹرز کو دیکھیں گے. وہ یہ نہیں کہ وہ غلط لوگ ہیں، کوئی میوزیشین کو بری بات ہے، وہ تمام چیزیں اپنی اپنی جگہ پر ہیں، لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے بچوں کے ہیروز کون ہیں اور ان ہیروز سے ان کا کتنا تعارف ہم نے کرایا ہے. اگر آپ جو چاہے ویسٹ بھی یہ دیکھتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں، میں ایک یونیورسٹی میں نام نہیں لیتا، میں پڑھانے گیا کورس، تو انہوں نے مجھے کہا جی کورس تو آپ کیونکہ لیٹ شامل ہو رہے ہیں، بڑی اہم ترین یونیورسٹیز میں سے امریکہ کے، انہوں نے کہا یہ ہم چاہتے ہیں آپ ہی کورس بنائیں. کورس بن چکا ہے، اس کورس کا ٹائٹل ہم نے بنایا ہے، آپ اس میں اپنا جو علم ثابت کریں گے، لیکن آپ کورس ٹائٹل اور ٹیکسٹ بکس چینج نہیں کر سکتے. میں نے کہا اچھا بتائیں کورس کا ٹائٹل کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کورس کا ٹائٹل ہے فرام ظہیر الدین بابر ٹو بن لادن. میں نے کہا یہ اسلام کی تاریخ آپ بتا رہے ہیں ساؤتھ ایشیا میں، ظہیر الدین بابر کا اسامہ بن لادن سے کیا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا یہی پچھلے پروفیسر تو اسلام کے وہ بڑے مشہور اسکالر ہیں امریکہ میں، وہ تو یہ پڑھا رہے تھے، انہوں نے تو ٹائٹل کا اعتراض نہیں کیا. میں اب ان کو کیا جواب دیتا؟ میں نے پہلے کورس تو مجھے وہی پڑھانا پڑا، لیکن وہ اس کے کرٹیک میں پڑھانا پڑا کہ کیسے جو پولیٹیشینز ہیں وہ الگ ہیں، سیاستدان یہ ایک ٹریڈیشن ہے، صوفیاء کی صاحبان علم کی اور ٹریڈیشن ہے، یہ دہشت گردوں کی اور ٹریڈیشن ہے جو ایک سرٹن کیٹیگری میں. تو یہ گھچمچ اس لیے ہو گیا ہے آئیڈینٹی کی وجہ سے بھی. علم باہر جو مسلمان آئے ہیں ان کی ظاہر ہے کہ اتنے سینٹرز ہیں امریکہ میں، لیکن اسکالرشپ پہ کوئی فوکس نہیں ہے. میں نہیں روک سکتا کہنے میں ایک جگہ جہاں جاتا تھا مسجد میں، ان کو میں بڑی کوشش کی، میں ان کو کہوں یہ اس مسجد میں لائبریری بنا دیں، جتنے ہم تو وہ کتابیں ہمیں پتہ ہے کون سی اچھی کتابیں ہیں جو بڑے اسکالرس کی لکھی ہوئی، اپنے نیبرہڈ میں جو اس مسجد کے ارد گرد بہت بڑا نیبرہڈ ہے امریکہ کے بڑے اہم شہر میں، ان تمام لوگوں کو کہیں آپ کو اسلام پہ کوئی بھی کتاب چاہیے ہو، یہ بڑا خوبصورت سا کمرہ ہے، بڑے اچھے یہاں صوفے ہیں، آئیں ہم سے کتاب لے کے پڑھیں. میں ان کو نہیں 6 سال میں کنونس کر سکا کہ وہ ایک جس $7 ملین کا وہ سینٹر ہے کہ اس میں 50,000 کی لائبریری بنا دیں. تو یہ پرائرٹیز ہیں. ہم علم کو کتنی فوقیت دیتے. جب ہمارا کوئی بچہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ میں پروفیسر بننا چاہتا ہوں تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کو کہتے ہیں CSS کرو، پاگل ہو تم، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، تم یہ کرو. ہم کتنے اپنے لوگوں کے اندر ہیں جن کو ہم جو ایک علم کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں ٹیکسٹ کی کتاب پڑھو بھائی، یہ FA BA میں میٹرک میں نمبر آنے ضروری ہیں، یہ فلانی کتاب کو چھوڑو. کتاب کی جہاں حرمت نہیں ہوگی، جہاں پبلشنگ ہاؤس نہیں ہوں گے، جہاں کتابوں کی دکانیں میں اور قبرستان کی فضا میں کوئی فرق نہیں ہوگا، وہاں پہ پھر یہی کرائسس. میں لوگوں کو مثال دیتا ہوں، امریکہ میں نیا آیا تو سب سے خوبصورت بات مجھے یہ لگی کہ چھوٹے سے شہر میں جائیں وہاں بھی بارنز اینڈ نوبلز بڑا بک سٹور موجود ہے، اس کے اندر ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی آج کوئی بک فیسٹیول ہے. ہر کتاب کی دکان میں مجھے ایک فیسٹیول لگ رہا ہے کیونکہ لوگ پڑھ رہے ہیں. اب سب کتابیں وہ آپ کی پسند کی نہیں ہیں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اب تو خیر پاکستان میں مجھے کہنا چاہیے بڑی بڑی کتابیں بک سٹورز ہیں. لیکن یہ بات میں ایمفسائز کرنا چاہتا تھا، آپ نے بڑا اچھا کیا. تیمور صاحب میں آخر میں صرف ایک اجازت، جب آپ مجھے 2 منٹ دیں گے کلوز کرنے کا تو وہ مجھے شرمندگی تھی، وہ کوٹیشن مجھے مل گیا، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو مقتدر خان کا میں پڑھنا چاہتا ہوں. تو میں آخر میں 2 منٹ لوں گا جب بھی آپ مجھے دیں گے اگر ممکن ہے. میرا خیال ہے اب بالکل، اب کیونکہ ٹائم اوپر ہو گیا کافی، تو ضرور آپ کلوزنگ سٹیٹمنٹ دے دیں. یہ میں ایک پیراگراف ہے، یہ میں پڑھ دیتا ہوں انگریزی میں، لیکن یہ بات یہ میرا کنکلوژن ہے کتاب میں کہ 2 contemporary American Muslim scholars belonging to the Sunni tradition make this argument very powerfully، جو اکٹھا کرنے کا. As Professor Muqtadar Khan puts it in his essay Everybody Loves Ali، یہ ایک بڑا یہاں پہ مشہور ڈرامہ تھا امریکہ میں Everybody Loves Raymond، اس سے انہوں نے کہا Everybody Loves Ali. یہ اب ان کا کوٹ ہے: If Ali can help Muslims come closer to God
why can't he also be someone who brings Muslim closer to each other? Ali, who is a friend and master to everyone, yeah, main aage baat karunga. Ali, who is a friend and master to everyone, for whom Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a friend and master, rules the hearts of all believers. Michael Muhammad Knight, ye convert Musliman hai, author of, ye unki kitab hai, Why I am a Salafi. ye Michael Muhammad Knight ke bade zabardast scholar hai. Inka quote hai, Michael Muhammad Knight makes a similar pitch, arguing, inka quote hai, while it remains critically fraught to describe anything in the vast Islamic tradition as universal, we could confidently present Ali as the figure most universally beloved and revered by Muslims after the Prophet himself. Ye Salafi keh rahe hain. He further offers a refreshing way to understand the Sunni-Shia dynamic today. Inverted commas, the division between Sunni and Shia treatments of the Prophet's family appears as the point of separation between the ocean and the beach. While we might perceive a clear difference between them, we also recognize that the tide constantly goes in and out, moving the point at which one begins and the other ends. Unquote. बहुत शुक्रिया जी, बहुत खूब और बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा, जिसके लिए हम बहुत ममनून हैं और आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि आपके साथ मजीद गुफ्तगू हो सकेगी किसी वक्त इंशाल्लाह। और तमाम हाजरीन का भी बहुत शुक्रिया, आपने बड़े इन्हमाक से सुना और हिस्सा भी लिया। तो अगले भी 2 दिन हमारे सेशन चल रहे हैं, 2 दिन इसी तरह से, तो आप लोग सब, मुझे उम्मीद है कि उसमें हिस्सा लेंगे। Thank you very much. It was a lovely session. Thank you.